اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستو، میں ہوں حافظ ایان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قبالہ جادو کیا ہے، اس کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا، کون سے لوگوں کے پاس آج بھی اصل قبالہ جادو موجود ہے، فری مسن نامی تنظیم کب وجود میں آئی اور اس تنظیم کے لوگوں کی تعداد کیا ہے، دنیا میں کن طاقتوں کا کنٹرول ہے۔ اس سے قبل ہم ویڈیو کی تفصیل میں جائیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، قبالہ دراصل بائبل کی تہذیب کا علم ہے جو مقصود اعداد و شمار اور علامات کے ذریعے کیا جاتا ہے، جسے عام طور پر کالا جادو یا بلیک میجک بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا باہر سے تو بہت رنگین و حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اندر سے بہت ہی گنونی ہے۔ اس میں بہت سے راز چھپے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو اس دنیا کا حصہ ہوتے ہیں وہ یہ راز چھپانے کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں، اس کے لیے چاہے ان کو کسی ایک یا پھر بہت سے انسانوں کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ ان طاقتور لوگوں کے چمکتے دمکتے چہروں کے پیچھے بدنما درندے اور دہشتناک کردار موجود ہوتے ہیں جو کہ شیطانی پیروکار ہے اور مٹھی بھر ہونے کے باوجود دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ دراصل یہ قبالہ نامی جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے، جس میں مختلف نشاور چیزوں، جادوئی عملیات اور ہپنوٹزم کے ذریعے دماغ اور اس کی سوچوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے الومیناتی، جو کہ دنیا کا 1% ہے، شیطان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں اور شیطان انہیں دنیا کو گمراہ کرنے اور اس پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سمجھاتا ہے، جس کو اپنا کر یہ لوگ دولت، شہرت، حکمرانی کے خواب کو پہلے ہی پورا کر چکے ہوتے ہیں۔ دوستو، قبالہ صرف ایک خطرناک جادو ہی نہیں ہے بلکہ یہ جادو کی قدیم ترین شکل میں سے ایک ہے۔ اس کے تانے بانے بنی اسرائیل سے ملتے ہیں جو شیطانی طاقتوں اور عملیات پر یقین رکھنے اور ان پر عمل کرنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا قصہ یقیناً ہر مسلمان جانتا ہے کہ کیسے حسد کے بنا پر ان کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر بلوا لیا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ مصر میں ان دنوں جادو میں عروج کمال پر تھا۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو اور سفلیاتی علم کے ذریعے ہر ناممکن اور قابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سامری نامی جادوگر، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے کے لیے فرعون کے کہنے پر بلوایا گیا تھا اور وہ اسی قبالہ جادو کا سہارا لیا کرتا تھا۔ اس دور کے مصری بادشاہوں کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ اس وقت کے جادوگر فرعون کو قبالہ نامی کالے جادو کے ذریعے سے شیطان سے رابطہ کر کے دنیا پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سکھاتے اور ایسی ایجادات کرواتے جن کو ابھی تک سائنس سمیت انسانی عقل حیرت سے تک رہی ہے۔ انہی ایجادات میں ایک احرام مصر بھی شامل ہے۔ لیکن ایک وقت آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے۔ یہاں فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو چکا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ سے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ لیکن اس دوران بنی اسرائیل قوم فرعونوں میں رہتے ہوئے غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے سیکھ چکی تھی، یعنی ان میں فرعونیوں جیسی تمام درندگی والی صفات پیدا ہو چکی تھی۔ فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئی اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگی۔ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر حکمرانی بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے لوگوں کو ورغلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا گیا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس قبالہ کی حکمت موجود تھی جس کے ذریعے آپ جنات کو کنٹرول
کنٹرول کرتے تھے، لہٰذا لوگوں نے بنی اسرائیل کے ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے کر ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا اور یہاں موجود بنی اسرائیل کو قتل کیا جانے لگا۔ تقریباً 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ بچے کچھ یہودی مجبوراً ہجرت کر کے پورے کرۂ ارض پر پھیل گئے۔ ہیکل سلیمانی پہ حملے کے دوران جادو کی سب کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے ہی دب کر رہ گئی، جبکہ حملہ آوروں کو خبر تک نہ تھی کہ قبالہ نامی جادو کیا چیز ہے۔ لیکن پھر 1188 عیسوی میں ان بچے کچھ یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلرز رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، یعنی بظاہر یہ ایک سیکیورٹی کمپنی بنائی گئی تھی، لیکن در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا جن کے یہ لوگ کبھی طالب علم رہے تھے، اور یہ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ 1860 عیسوی میں برطانیہ کے 2 انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی تاکہ کچھ سروے کر سکے، تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا جو ان نائٹ ٹیمپلرز نے کھود رکھی تھی تاکہ ہیکل کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکے۔ وہ یہ نایاب اور جادوئی اثرات والی کتابیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے جن میں کالے جادو اور پر اسرار رسومات کا تمام علم تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پہ حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پہ حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمران کے ہوتے ہوئے ان کے یہ ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کی یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا گیا، جس کے بعد مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ ہجرت کر گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے اپنا اثر و رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ یہاں اسکاٹ لینڈ میں نائٹ ٹیمپلرز کے یہودیوں نے لوگوں کو طاقت اور دولت کے سہانے خواب دکھانے شروع کر دیے، کیونکہ وہ لوگوں پر حکمرانی کرنے اور لوگوں کے نفسیات سے کھیلنے کے تمام تر حربے جان چکے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ لوگ دولت اور ان کی سوچ کا شکار ہو کر ان میں شامل ہوتے گئے، کیونکہ انسان فطری طور پر دولت اور طاقت ہی چاہتا ہے، اور یوں یہ تنظیم تیزی سے پھیلنے لگی۔ دوستو، یہاں تک کہ اسے 1128 میں مذہبی تنظیم تسلیم کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں اس نائٹ ٹیمپلرز نامی تنظیم کو تمام یورپی قوانین سے استثنی حاصل ہو گیا، اور یہی چیز ان کی طاقت میں اضافے کا باعث بنی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت جلد ہی یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیدادیں، قلعوں، جاگیروں اور دنیا بھر کے وسائل پر قبضہ کرنے لگے۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹر کہلاتا ہے۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ بیرون ملک سفر کرنے سے گھبراتے تھے کیونکہ راستے میں ڈاکوؤں کا خدشہ رہتا تھا۔ ان نائٹ ٹیمپلرز نے تھوڑی سی فیس کے بدلے لوگوں کی نقدی اور رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا شروع کر دیا اور سود لینا شروع کر دیا۔ اسی سسٹم کے ذریعے آگے چل کر بینک کا نظام متعارف کروایا گیا۔ بعد میں یہی یہودی نائٹ ٹیمپلرز یورپ میں پہلے سے موجود ایک تنظیم مسن گلز میں شامل ہو گئے اور یہاں قبالہ جادو کی رسومات اور علامات متعارف کروانا شروع کر دی۔ کچھ عرصہ بعد میں ان نائٹ ٹیمپلرز یہودیوں نے مسن گلز کے ہی اراکین میں سے اپنے ہم خیالوں کے ساتھ مل کر اپنا نام بدل کر فری مسن رکھ لیا، اور یوں فری مسن نامی تنظیم وجود میں آئی، جس کا مقصد پوری دنیا میں آزاد خیالی اور دین سے بیزارگی کو فروغ دینا تھا، انسان کے اندر جنس پرستی اور مادی خیالات کو پروان چڑھانا تھا۔ اس تنظیم نے یورپ میں جنگوں کو بڑھایا اور سودی کاروبار یعنی بینکنگ اور عالمی مالیاتی ادارے IMF وغیرہ بنا کر دنیا کی معیشت کنٹرول کرنے کا طریقہ متعارف کروایا، کیونکہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ اس کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان تنظیموں نے ایک تیر سے 2 شکار کر کے مغرب میں جنگ کروا کر تمام مذاہب خاص طور پر مسلمانوں پر دہشت گردی کا ٹھپا لگا کر مذہبی بیزارگی کو فروغ دیا، اور دوسری طرف ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہتھیار بیچ کر اربوں پتی بن گئے۔ 1776 میں اس فری مسن نے مل کر ایک نئی تنظیم الومیناٹی قائم کی۔ نظریات اور مقاصد فری مسن کے جیسے ہی تھے۔ لفظ الومیناٹی کا مطلب علم کی روشنی سے معمور ہے۔ سب الومیناٹی خود کو دنیا کے علم میں سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ ان کے سب پلانز خفیہ رہتے ہیں کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ عام انسانوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے ان کا دین، ان کا ایمان، ان کا جینا مرنا سب ہی الومیناٹی ہے۔ بائبل میں ابلیس کا نام لوسیفر بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے روشنی کا علمبردار۔ دراصل شیطان کو لوسیفر تب
خطب کی بنا پر کہا گیا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوا کرتا تھا، لیکن یہ تنظیمیں آج بھی شیطان کو اچھا مانتی ہے، اس لیے وہ شیطان کو لوسیفر ہی کہتی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ لوسیفر ہر چیز کا منبع ہے، خاص طور پر یہ ساری روشنی سارے علوم کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی مکمل آبادی میں سے صرف 1% ایلومیناٹی ہے، جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اور یہ 13 بلڈ لائنز یعنی خاندان ہے جو نسل در نسل شیطان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ کسی کو بھی اپنی خفیہ تنظیم میں شامل نہیں کرتے، ہاں مہرہ بنا کر اپنی انگلیوں پر ضرور نچاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں یا پیسہ کمانا چاہتے ہیں، وہ شیطان سے سودا کر کے اپنی روح بیچ دیتے ہیں اور ہمیشہ ایلومیناٹی کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ جیسا کرنے کو بولتے ہیں انہیں ویسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ممبر ایلومیناٹی کے کسی قانون اور رول کی خلاف ورزی کرے تو اسے عبرتناک طریقے سے مار دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ 80 سے 90% کنٹرول دنیا پر حاصل کر چکے ہیں۔ یہ لوگ بظاہر اچھے کام کر کے انسان کی آسائش اور انسانی کے لیے طرح کے فلاحی کام کر کے لوگوں کی ہمدردی اور ان کا بھروسہ جیتتے ہیں، لیکن پس پردہ ان کے مقاصد شیطانیت کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی فیلڈ کے مشہور شخصیات کو اپنے دائرے میں ایک حد تک شامل کرتے ہیں، پھر اپنے ہی لوگوں کو عوام کے درمیان مشہور کیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو یا فلموں کی دنیا وغیرہ۔ یہ اپنے اداکاری کے جوہر دکھا کر لوگوں کے فیوریٹ ہیرو سیاستدان بن جاتے ہیں۔ لوگ انہیں اپنا مسیحا، اپنا آئیڈیل سمجھ کر ان کے چال چلن کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ شکار جال میں پھنس چکا ہے، تب بہت ہی غیر محسوس انداز میں ان کی مائنڈ پروگرامنگ کر کے شیطانیت کو پروموٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک پرانا طریقہ تھا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ نوجوان نسل کو پارٹیز میں بلاتے ہیں، نشے کی لت لگاتے ہیں، ان پر فل کنٹرول حاصل کر کے ان سے اپنے مقاصد پورے کرواتے ہیں۔ جو نوجوان ان کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گروہ کے سینئر لوگ مزید طاقت حاصل کرنے اور شیطان جس کی یہ پوجا کرتے ہیں اس کو خوش کرنے کے جنون میں اپنے ہی پیروکاروں کی بلی چڑھا دیتے ہیں۔ یہ کس طرح عبادات اور عملیات کرتے ہیں اس کے بارے میں آئندہ بات کریں گے۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔